السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ تو ہماری سیریز حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے پارٹ 5 میں آج ہم ذکر کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں اس پارٹ 5 میں۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں کہ باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے، ان کی اولاد بڑھتی گئی، انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور اور امیر کہنے لگے کہ اچھا، تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کے کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بناتے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ بلکہ آخر میں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ جو سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر بیٹھتی تھی سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پئیں اور ایک روز یہ اونٹنی پیے، لیکن دیکھو اس کی بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ تو یوں کچھ روز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ ان کی قوم کے چند لوگ نے مشہور کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہ مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے
ایک بڑے ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوتی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی یہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ یہ لوگ خدا کا حکم نہ مانتے اور خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کو کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کا آپ کو یہ ٹاپک؟ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو میں اپنے پروردگار سے معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ میں اس کو درست کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ اور ایک دفعہ پھر، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔